کرکٹ میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں پاکستان اپنا میچ ہندوستان کے خلاف نہیں کھیلے گا، اور ٹورنامنٹ میں وہ ضرور شرکت کرے گا۔ اور اس کی جو سٹوری ہے وہ سٹوری یوں ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کے طور پر یہ ٹورنامنٹ جو ہے اس میں انڈیا کے خلاف نہیں کھیلے گا۔ کچھ انڈیا کی جو مناپلی ہے یا کرکٹ کی جو آئی سی سی پر اس کی جو کنٹرول ہے اس کے خلاف بھی یہ بات جا رہی ہے۔ اب دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کے کھلاڑی کو انڈیا میں جو انڈین پریمیئر لیگ ہوتی ہے اس میں پابندی لگا دی گئی کہ یہ نہیں شامل ہوگا، اور اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ یہ تھے کہ کچھ جو انڈین انتخاب پسند جو تنظیمیں ہیں انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف چل رہا ہے اس وقت، اور پاکستان کا ساتھی بنا ہوا ہے، اس لیے یہ جو بنگالی کھلاڑی ہیں وہ ہندوستان میں نہیں کھیلنے چاہیے۔ اس طرح ایک کھلاڑی کو جو شاہ رخ خان کی ٹیم تھی اس کو آؤٹ کر دیا گیا اس کی ٹیم سے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھتی گئی اور بنگلہ دیش نے بعد میں جو یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس میں شرکت سے انکار کر دیا، اور پاکستان نے اس کی بھرپور سپورٹ کی، اور آئی سی سی میں بھی یہ اپنا موقف دیا کہ جس طرح پاکستان نیوٹرل وینیو پہ سری لنکا میں کھیل رہا ہے تو بنگلہ دیش کو بھی اسی طرح کی سہولت دی جائے۔ لیکن آئی سی سی میں چونکہ اس وقت جو سربراہ ہیں وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو آؤٹ کر کے نئی ٹیم جو ہے نا وہ ٹورنامنٹ میں شامل کر لی، اور اس کے بعد پاکستان کے بعد آپشنز کم ہونے شروع ہوئے، اور پاکستان نے جناب اعلان کر دیا کہ اب ہم جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف سری لنکا میں اپنا میچ نہیں کھیلیں گے، لیکن البتہ ٹورنامنٹ میں شامل ہوں گے۔ اب ایک جو شیڈول جاری ہو چکے ہیں کرکٹ کے اس میں بے شمار مزید مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو پاکستان کی شرکت کے حوالے سے آگے اگر پاکستان انڈیا دونوں سیمی فائنل میں آ جاتے ہیں یا فائنل میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اب یک طرفہ طور پہ انڈیا کو اس ٹورنامنٹ کے جو پوائنٹس ہیں جو پاکستان کے میچ کے ہیں وہ دے دیے جائیں گے، کیونکہ پاکستان یہ میچ نہ کھیلنے کا اعلان کرے گا شیڈول جاری ہونے کے بعد۔ اگر کوئی ٹورنامنٹ ہو اور آنے والے وقت میں ٹورنامنٹ ہو اور اس کے بارے میں اطلاع ہو کہ یہ ٹورنامنٹ ہوگا اور اس طرح کی جو پولز بنیں گے اس طرح ٹیموں کے میچ ہوں گے، تو اس وقت اگر کوئی ٹیم انکار کرتی ہے تو ایک علیحدہ کنڈیشن لگتی ہے، لیکن جب ٹورنامنٹ کا شیڈول جاری ہو جائے تو اس وقت جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ الگ بھی ہو سکتا ہے، اس پر کئی قسم کی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ اب پابندیوں کی بات جو سامنے آتی ہے اس میں کرکٹ ایک اہم ایشو ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال وغیرہ، افغانستان میں اس میں جو نوجوانوں کی جو ایک انٹرسٹنگ ہے دلچسپی ہے وہ کرکٹ سے بہت بڑا لگاؤ ہے، اور بہت زیادہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے کلب لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، اسی طرح مختلف کمپنیز کی ٹیمیں، اس طرح مختلف لیگز بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے دور دراز علاقے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں بھی کرکٹ لیگز ہوتی ہیں اپنے اپنے علاقوں کے نام سے، اور یہ جو دلچسپی کرکٹ کی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑے محرکات یہ بھی ہیں کہ اگر پاکستان سے کرکٹ ختم کر دیا جائے تو نوجوان ایک مایوسی کی طرف چلا جائے گا، اور اس پر بے شمار سازشیں ہوتی رہی ہیں، وہاں پہ کھلاڑیوں پہ حملے بھی ہوتے رہے ہیں۔ سری لنکا کی ٹیم پہ پاکستان میں حملہ انہی چیز کی محرکات کی شامل تھی، اس میں ایک بین الاقوامی سازش بھی شامل تھی۔ اور اب اگر جو محسن نقوی صاحب جو ایکشن لے رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے خلاف شیڈول جاری ہونے کے بعد بھی نہیں کھیلیں گے، میرے نظریے کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ بے شک کہ آپ بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ہم بھی بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ جس طرح انڈیا نے بار بار خلاف ورزیاں کر کے نیوٹرل وینیو پہ کھیلنے کی کوشش کی ہے اور کھیلتے رہے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں کھیلتے رہے، پاکستان کی ٹیم کے ساتھ نہ کھیلنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس طرح بنگلہ دیش کو بھی موقع دینا چاہیے تھا ان کو نیوٹرل وینیو پہ کھیلنے کا، کیونکہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کے کھلاڑی انڈیا میں کمفرٹ طریقے سے نہیں کھیل سکتے تھے جب ان کے کھلاڑی کو ایک انڈین پریمیئر لیگ میں شامل نہیں کیا گیا، وہاں پہ ہوٹنگ ہو سکتی تھی، وہ محفوظ نہیں تھے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کا حق بنتا تھا کہ ان کو سری لنکا میں میچ ان کو نیوٹرل وینیو پہ دیے جاتے، لیکن نہیں دیے گئے کیونکہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، اس کا کرکٹ پہ اجارہ داری ہے۔ اب یہ جو پاکستان میچ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا اس کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو بڑے بڑے سپانسرز ہیں، کمپنیز ہیں، اور خود آئی سی سی کو ایک بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے،
اور انڈیا اور پاکستان کے میچ تقریباً 50% آمدنی اسی میچ سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح بنگلہ دیش کو جو پرمیشن نہیں دی گئی، نئی ٹیم شامل کی گئی، تو یہ انڈین کرکٹ کی جو سربراہ ہیں وہ بھی اس وقت انڈیا کے جو کرکٹ آئی سی سی کے جو سربراہ ہیں وہ انڈیا کے شخصیت ہیں بہت بڑی، تو اجارہ دہی ہے کرکٹ پہ، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ محسن نقوی صاحب کو اس طرح کا ایکشن اس وقت نہیں لینا چاہیے تھا جب آپ شیڈول جاری ہو چکا ہے، یا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں، اور آپ ٹریپ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو بین الاقوامی سازشوں کا احساس چل رہا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ جیسے یا وہ اس طرح کی کوئی بھی جو گیمز ہیں یا پاپولرٹی یا پاکستان جن چیزوں سے مشہور ہوتا ہے، یا جہاں سے نوجوان جو ہیں وہ اپنی مصروفیت رکھتے ہیں، ایسی چیزوں کو ختم کیا جائے تو یہ اس تسلسل کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے تسلسل سے بچنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا زون تلاش کرنا چاہیے جس میں پاکستانی کھیلوں پر یا کرکٹ پر کسی قسم کی پابندی یا بہانہ نہ ملے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کی جو ایک سرگرمی ہے اس پر پابندی لگ جائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔